وہ دن میری زندگی کا اختتام معلوم ہوتا تھا، جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ سپہر، آسمان پر ہلکے بادل تھے، دھوپ چھاؤں کا کھیل چل رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے شوہر کے پسندیدہ کھانے پکائے تھے۔ باورچی خانے سے نکل کر میں نے ڈائننگ ٹیبل کو خوبصورتی سے سجایا۔ وہ دفتر سے آنے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید آج وہ خوش ہو، شاید میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر مسکرائے، شاید ہم دونوں کچھ وقت ساتھ گزارے۔ لیکن وہ دروازہ جیسے ہی کھلا جیسے قیامت اندر داخل ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، چہرہ سنجیدہ اور ماتھے پر بل۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس نے کچھ کہے بغیر جوتے اتارے صوفے پر بیٹھا اور سگریٹ سلگا لی۔ میں کچھ پل رکی، پھر پانی کا گلاس لے آئی۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، میں نے محبت سے پوچھا۔ وہ اٹھا، میرے قریب آیا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے وجود کو چکنا چور کر دیا۔ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میری زبان گنگ ہو گئی اور دل وہ جیسے کسی نے چھری سے چیر دیا ہو۔ کیا؟ میں نے بمشکل سوال کیا۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے تمہیں طلاق دی، اب تم آزاد ہو۔ آزاد؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ کس چیز سے؟ کون سا قید خانہ تھا میرا وجود؟ میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہر دکھ میں ساتھ دیا، بیماری میں تمہارے پاؤں دبائے، راتوں کو جاگی، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف بنایا۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ بس اب اور سوال مت کرو، یہ میرا فیصلہ ہے، میرا یہ احسان زندگی بھر یاد کرو گی۔ اس نے میرے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں، جس نے اس گھر کو اپنے خون پسینے سے سنوارا، آج اس کی دہلیز پر اجنبی بن کر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں نہ کوئی کپڑا تھا، نہ زیور، نہ شناخت۔ میں صرف ایک پھٹے دل کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ پڑوسن دروازے سے جھانک رہی تھی، کوئی کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا۔ سب کے چہروں پر تماش بینی، لیکن کسی کے اندر ہمدردی نہیں تھی۔ میرے لبوں پر صرف ایک فریاد تھی، یا اللہ، میں نے کیا قصور کیا؟ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ آنکھیں اشک بار تھیں، دل میں 1000 سوال اور قدموں میں بے سمتی، نہ کوئی پناہ، نہ کوئی سہارا، صرف ایک امید۔ میں اپنے بھائی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے کوئی بے چین سوال اس کی نظروں سے جھانک رہا ہو۔ میرے چہرے پر دکھ، جسم میں گرد اور ہاتھوں میں خالی پن تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی تھی اس حالت میں؟ اس نے پوچھا، جیسے میرے آنے سے اس کی دنیا میں کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہو۔ بھابھی، مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ بھائی کمرے سے نکلے، میری حالت دیکھ کر کچھ لمحے رکے، پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، طلاق ہو گئی ہے؟ میں نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ میری آنکھیں نم تھی لیکن زبان خاموش۔ ٹھیک ہے، کچھ دن رہ لو، لیکن باتیں مت پھیلانا۔ ان کے لہجے میں وہ شفقت نہیں تھی جو ایک بھائی کے لہجے میں ہونی چاہیے تھی۔ ابتدا میں تو گھر میں ایک خاموش سی گنجائش دی گئی، لیکن چند ہی دنوں میں بھابھی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ صبح صبح مجھے کھانے کے لیے رات کا بچا ہوا ٹھنڈا اور باسی کھانا دیا جاتا۔ اگر کبھی میں کچن میں تازہ چائے کی خوشبو سونگھ لیتی تو بھابھی کہتی، یہ بچوں کے لیے بنایا ہے، تمہیں وہی کھانا ہے جو بچ جائے۔ ایک روز جب میں نے بچوں سے بات کرنا چاہی اور انہیں کہانی سنانے لگی تو بھابھی نے سختی سے منع کر دیا۔ ماریا، میرے بچوں سے دور رہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ طلاق یافتہ عورت کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ میں نے ان بچوں کو پیار سے دیکھا، وہی بچے جنہیں میں نے جھولے میں لٹایا تھا، جن کے دانت نکلنے پر میں نے خوشی میں مٹھائی بانٹی تھی۔ آج ان سے بات کرنا بھی جرم بن گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک شام جب میں کمرے میں بیٹھی تھی، بھابھی دروازے پر آئیں اور سخت لہجے میں کہا، ماریا، تمہارے جانے کے بعد میرے زیورات میں سے ایک جوڑا غائب ہے، اور تم ہی ہو جو کمرے میں آتی جاتی ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھابھی، آپ کو مجھ پر شک ہے؟ میں کیسے؟ میں تو کبھی… ہاں، تم جیسی بے سہارا عورتیں ہی تو موقع تلاش کرتی ہیں۔ بھائی کو کچھ نہ کہو، لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نظریں چرا گئے۔ ماریا، تم پر الزام تو لگا ہے، ہم تمہیں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔ اس رات میں نے چادر میں اپنے کپڑے لپیٹے اور چپ چاپ دروازہ پار کر لیا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، آسمان پر چاند بھی دھند میں چھپا ہوا تھا۔
اور میں ایک بار پھر بے آسرا، بے گھر، بے نام۔ میرے قدم مجھے اس جگہ لے گئے جسے میں نے کبھی خدمت کے دوران دیکھا تھا، یتیم خانہ۔ دروازے پر دستک دی، ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ بیٹا، تم یہاں اس وقت؟ میں رو پڑی، سسکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکی، اماں کوئی جگہ ہو، بس 2 گز زمین جہاں میں بیٹھ کر سانس لے سکوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ آ جاؤ بیٹی، یہ جگہ تم جیسی بے سہارا روحوں کے لیے ہی تو ہے۔ اور یوں میں ایک بار پھر ایک نئے دروازے پر پہنچی تھی، مگر اس بار وہ دروازہ انسانوں کا نہیں، خدا کا تھا۔ یتیم خانے کے کمرے میں مجھے جگہ ملی، خالی دیواریں، فرش پر ایک چٹائی، ایک پنکھا اور ایک پرانا سا آئینہ، لیکن اس کمرے میں سکون تھا، وہ سکون جو کئی رشتوں کے ساتھ رہ کر بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کہا، یا رب، اگر میرا وجود بوجھ ہے تو اسے اپنی رضا میں بدل دے۔ اب میرا نیا سفر وہیں سے شروع ہونا تھا، جہاں کسی کو نہ میرا ماضی معلوم تھا، نہ کوئی میرا حال جاننا چاہتا تھا۔ وہاں صرف میرا رب تھا اور میں۔ یتیم خانے کے کمرے میں پڑے ایک پرانے آئینے کے سامنے میں بیٹھتی تو اپنا عکس بھی اجنبی لگتا۔ وہ ماریا کہاں گئی جو ہنستی تھی، گنگناتی تھی، ہر بات پر شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھتی تھی۔ اب میرے چہرے پر سناٹا تھا اور دل میں اداسی کا ایک صحرا۔ وہ رات بہت خاموش تھی، لیکن میرے اندر طوفان برپا تھا۔ کچھ یادیں زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور میں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کیے بغیر خود کو ماضی میں جانے دیتی ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے ماریا، وہ مسکرا کر کہتا۔ جادو نہیں، محبت ہے، میں شرماتے ہوئے جواب دیتی۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے اور زندگی جیسے پھولوں کی سیج لگتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جب وہ تھک کر گھر آتا تو میرے ہاتھ کی چائے مانگتا اور پھر وہ چائے پیتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکتا رہتا۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوں۔ پھر وقت نے جیسے کروٹ لی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار، کمزوری، تھکن۔ ہم نے سوچا شاید کام کا دباؤ ہے، لیکن جب وہ بار بار بے ہوش ہونے لگا تو مجھے دل میں خوف محسوس ہونے لگا۔ شام کا وقت تھا، سرد ہوائیں کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں اور آسمان جیسے کسی انجانے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اسپتال کے ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہ سفید رنگ کا لفافہ تھا جس میں میرے شوہر کی رپورٹس تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ کاغذ میرے سکون کو نگل جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے علیحدہ بلایا تھا، وہی پرانا مہربان چہرہ، لیکن آج اس کی آواز میں ایک عجب سنجیدگی تھی۔ بیگم، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جنہیں سننے کے بعد میری دنیا رک گئی۔ آپ کے شوہر کو بلڈ کینسر ہے۔ میری آنکھیں خالی ہو گئی۔ میں سننا نہیں چاہتی تھی، سمجھنا نہیں چاہتی تھی، صرف ایک جملہ ذہن میں گونج رہا تھا، کینسر، وہ بھی میرے شوہر کو۔ میں نے لرزتے ہوئے لبوں سے پوچھا، کتنے دن باقی ہیں؟ ڈاکٹر نے خاموشی سے کہا، اگر فوری علاج شروع نہ کیا گیا تو وقت محدود ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ باہر آ کر میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپایا اور بے آواز رو پڑی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب نہ آنکھیں بولتی تھی نہ زبان، بس دل چیخ رہا تھا۔ جب گھر پہنچی تو وہ صوفے پر لیٹا تھا، چہرے پر کمزوری اور آنکھوں میں وہی سوال، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس ہلکی کمزوری ہے، آئرن کی کمی، دوا دے دی ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ مطمئن ہو گیا۔ مجھے وہ پل یاد آیا جب وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا تھا، تمہارے جھوٹ بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے نظریں چرا لی، میں سچ بولنے کی ہمت ہی کہاں رکھتی تھی۔ اسی رات میں نے سب سے پہلے شوہر کے بہن بھائیوں سے رابطہ کیا۔ ایک نے فون بند کر دیا، دوسرے نے کہا تم خود ہی سنبھالو، ہم مصروف ہیں۔ میں نے دروازے دستک دی، منتیں کی، آنکھوں میں آنسو لے کر ہاتھ پھیلائے، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، معذرت۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ جنگ میں اکیلے لڑوں گی۔ یہ بیماری صرف میرے شوہر کے جسم میں نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کے رگوں میں پھیل چکی تھی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میرے اندر ایک ماں جاگ چکی تھی، وہ ماں جو کسی اپنے کو مرتا دیکھنے کے بجائے خود فنا ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر نے شوہر کے علاج کی تفصیلی فہرست اور تخمینہ بتایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لاکھوں روپے، میرے پاس تو چند ہزار بھی نہیں تھے، اور جو کچھ تھا وہ کب تک چلتا؟ میں نے سب سے پہلے اپنے زیورات نکالے،
شادی کے موقع پر ماں کی طرف سے دیا گیا سنہرا سیٹ، وہ چھوٹی سی انگوٹھی جو میرے شوہر نے پہلا تحفہ دی تھی، اور چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برسوں سے سنبھال کر رکھی تھی، اسے بیچنے کا تصور ہی میری آنکھوں میں پانی لے آیا۔ لیکن میں نے دل مضبوط کیا۔ دکاندار نے زیورات کو تول کر قیمت بتائی تو میرے اندر کی عورت رو پڑی۔ یہ قیمت نہیں، یہ میری یادیں ہیں۔ لیکن اس وقت یادوں سے زیادہ شوہر کی زندگی قیمتی تھی۔ پھر میں نے وہ خفیہ گلک کھولی جو میں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ بچے وہ تو کبھی ہوئے ہی نہیں، مگر میں خواب ضرور دیکھتی تھی۔ گھر کے پرانے سامان، کپڑے، پردے، فالتو برتن سب بیچنے شروع کر دیے۔ کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ کچھ دن گزارے، دوا خریدی، ٹیسٹ کروائے، اسپتال کے چکر لگائے، لیکن پیسے ختم ہونے لگے اور شوہر کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر دروازے پر گئی۔ سسرال کے لوگ تو جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں کیا معلوم کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا؟ تم تو پہلے ہی جذباتی ہو، ہر بات بڑھا چڑھا کر کہتی ہو۔ جب ایک بار شوہر کی بہن نے کہا کینسر تو تمہارے شوہر کو، مجھے یقین نہیں آتا۔ تو میں نے دل ہی دل میں کہا ہاں، تمہیں تب یقین آئے گا جب وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لے گا۔ اس کی رپورٹس بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں روز اس کے پاؤں دباتی، وہ خاموش رہتا، چہرے پر درد کے ساتھ شرمندگی بھی ہوتی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو میں تم پر بوجھ بن گیا ہوں۔ اور میں صرف ایک بات کہتی، تم بوجھ نہیں ہو، تم میری دعا ہو۔ لیکن دل میں بے بسی کا شور بڑھ رہا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی، کیا میری محنت، میری قربانی، میری محبت سب بے معنی ہو جائیں گے؟ میرے ہاتھ میں کاغذات تھے، مکان کی رجسٹری، وہ آخری چیز جو میرے پاس بچی تھی، ماں کی وہ نشانی جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میں نے اپنے کھلونوں سے کھیلا، ماں کی گود میں سوئی اور جس کی دیواروں نے میری ہر دعا، ہر آنسو، ہر کہکا سنا تھا۔ آج میں خود سے اس کا سودا کرنے جا رہی تھی۔ شاید لوگوں کے لیے وہ صرف ایک عمارت تھی، مگر میرے لیے وہ ایک مکمل کائنات تھی، اور میں وہ کائنات صرف ایک وجہ سے قربان کرنے جا رہی تھی، اپنے شوہر کی زندگی کے لیے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے کاغذات دیکھے، قیمت لگائی اور سودے کی بات طے ہو گئی۔ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اندر سے میری روح لرز رہی تھی۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی، ایک طرف شوہر کی بگڑتی حالت، دوسری طرف وہ مکان جو میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ لیکن محبت جب عبادت بن جائے تو قربانی فرض بن جاتی ہے۔ میں نے پیسے لیے، کاغذات پر دستخط کیے، اور جیسے وہ آخری دستخط کیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں ماں سے معافی مانگی۔ ماں، تم ناراض مت ہونا، تمہاری بیٹی نے صرف محبت کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ان پیسوں سے میں نے فوراً علاج کے اگلے مراحل شروع کروائے۔ مہنگی دوائیں، نئی ٹیسٹ اور اسپتال کے داخلے کا خرچ سب ادا کیا۔ کچھ دنوں تک امید کی کرن نظر آئی، شوہر کے چہرے پر ذرا سی رنگت آئی، اس کی آواز میں تھوڑی جان محسوس ہوئی۔ تم نے یہ سب کیسے کیا ماریا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ بس دعا کی اور رب نے سن لی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اب میرے پاس نہ چھت ہے نہ سایہ، بس اس کی زندگی ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے مجھے لگا جیسے میری یہ قربانی بھی ناکافی ہے۔ اس کی رپورٹیں پھر خراب آنے لگی، بخار دوبارہ پڑنے لگا، جسم کمزور ہونے لگا۔ کبھی کسی کے لیے جینا سیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ محبت صرف لفظ نہیں، قربانی کا دوسرا نام ہے۔ میرے شوہر کی سانسیں آہستہ ہو چکی تھیں، جسم کمزور، چہرہ زرد، آنکھوں میں درد۔ لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ سانس لے رہا ہے میں اس کی زندگی کا ہر لمحہ سکون سے بھر دوں گی۔ دن رات میرے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے آرام، اپنی نیند، اپنی بھوک سب کو ترک کر دیا تھا۔ دن میں کسی ہسپتال، لیبارٹری یا دواخانے کے چکر لگاتی اور رات کو اس کے بستر کے پاس جاگتی۔ ایک رات وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، شاید اتنا کہ خود سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم نے حرکت کی اور بستر گیلا ہو گیا۔ میں لمحہ بھر کو رکی، سانس کچھ تھمی، لیکن پھر میں نے اس کے کپڑے بدلے، بستر صاف کیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، تم میرے شوہر ہو، تمہاری ہر حالت میں تمہاری ساتھی ہوں، تمہاری کمزوری، تمہاری بیماری، تمہاری بے بسی سب میرا فخر ہے۔ وہ بس میری طرف دیکھتا رہا، خاموش، حیران، شرمندہ اور شکر گزار۔ کبھی کبھار میں اسے کھلاتی تو وہ رو دیتا۔ ماریا، تم کیوں اتنا کرتی ہو میرے لیے؟ میں اس کے ہاتھ تھام کر کہتی، کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ وہ لمحے میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ محبت صرف پھول دینے، فلم دیکھنے یا ساتھ کھانے کا نام نہیں،
محبت وہ ہے جب تم کسی کی کمزوری بننے کی بجائے اس کی طاقت بن جاؤ، جب تم اس کے زخم پر مرہم بن کر بیٹھو، جب تم اس کے درد کو اپنا درد سمجھ کر جیو۔ لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے میں جانتی تھی کہ میں ٹوٹ رہی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے کبھی کمزور نہ ہوئی۔ اس دن کی صبح باقی دنوں سے مختلف تھی۔ سورج نے جیسے تھکی تھکی روشنی زمین پر بکھیر دی تھی۔ شوہر کی طبیعت معمول سے بھی زیادہ بگڑ چکی تھی اور ڈاکٹر نے کہا اب صرف معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں گونجا اور پھر وہی شام یاد آئی جب ہسپتال کے باہر بینچ پر ایک اجنبی خاتون میرے قریب آ کر بولی تھی، بیٹی کبھی خانہ کعبہ گئی ہو؟ وہاں پہلی بار مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اسے اس وقت خاموشی سے دیکھا تھا، لیکن آج اس کی بات دل میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ اسی رات میں نے الماری سے اپنی بچی کھچی جمع پونجی نکالی، ایک چھوٹا سا صندوق کھولا جس میں کچھ زیورات ابھی باقی تھے، وہ انگوٹھی جو شادی کے وقت پہنی تھی، ماں کے دیے گئے کانوں کے جھمکے اور وہ چھوٹی سی چین، سب نکال کر میں نے کپڑے میں لپیٹے اور اگلے ہی دن زیور بیچ دیا۔ پھر عمرہ پیکیج کا انتظام کیا، ویزا لگوایا، ٹکٹ خریدی اور اس شخص کے لیے ایک آخری امید کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا جس کے لیے میں اپنی پوری دنیا قربان کر چکی تھی۔ ماریا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ رب کے گھر، وہاں جہاں سب دعائیں سنی جاتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ عمرہ کی تیاریاں معمولی نہ تھیں۔ اس کی کمزوری، دوائیوں کی مقدار، ویل چیئر کا انتظام، ہر تفصیل میرے ذہن میں تھی۔ لیکن جیسے جیسے خانہ کعبہ قریب آ رہا تھا، میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں اب آخری دعا مانگنے جا رہی تھی، دعا جس میں صرف ایک خواہش تھی، میرے شوہر کو زندگی دے دو یا اللہ۔ جب پہلی بار میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میں ساکت رہ گئی، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، آنکھوں میں نمی تھی اور دل کسی نامعلوم کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی ویل چیئر میرے ہاتھ میں تھی، وہ کمزور زرد چہرے کے ساتھ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں امید، ندامت اور شکر سب کچھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ ہم دونوں نے وہ لمحہ نہایت خاموشی سے گزارا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ماریا مجھے معاف کر دینا اگر کبھی تمہارے دل کو تکلیف دی ہو تو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لی اور کہا، اب بس اللہ سے دعا کرو، جو کچھ ہے اب وہی سنبھالے۔ ہم دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر طویل دعائیں کی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کیا کچھ قربان کیا، میری زندگی کے خواب، میرے زیور، میرا مکان، میرے سکھ، سب تیری رضا میں دے دیے۔ بس میرے شوہر کو شفا دے دے، مجھے اس کی زندگی سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آنسو بے روک بہتے گئے، ہاتھ تھکے مگر دل نہ تھما۔ اسی رات ہم مسجد الحرام کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے، ہوا میں ایک روحانیت تھی، لوگ آ جا رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور ہم دونوں خاموشی سے رب کے در پر جھکے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میں نے اسے دیکھا، اس کی سانسیں پہلے سے بہتر لگ رہی تھیں، وہ قدرے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی۔ ماریا، میرا سینہ ہلکا لگ رہا ہے، عجیب سا سکون ہے، اس نے کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا، شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اسی وقت میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، میری پیشانی زمین سے لگی اور لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، تو نے سنا ہے، تو نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ خانہ کعبہ کی فضا میں وہ رات، وہ سجدہ، وہ دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا۔ کبھی کبھی انسان کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی فریاد آسمان چیر کر رب کے عرش تک پہنچتی ہے، اور شاید میری فریاد بھی اسی در تک پہنچی تھی۔ وہ رات خاصی پرسکون تھی۔ خانہ کعبہ کے سامعین کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، دعا کی گونج، اذان کی آواز اور زائرین کا جذبہ دل کو ایک عجب سی طمانینت دیتا ہے۔ میں تھکی ہوئی تھی، دن بھر کی تھکن نے جسم کو بے حال کر دیا تھا، مگر دل کو سکون ملا ہوا تھا کیونکہ شوہر کی طبیعت اب نسبتاً بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں دبائے، دوا دی اور وہ پرسکون نیند میں چلا گیا۔ خود بھی سجدے میں شکر ادا کیا اور پھر وہیں مسجد الحرام کے صحن کی ایک گوشے میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ بند تھی اور تبھی وہ خواب آیا۔ خواب میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، میں سجدے میں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ آواز کسی اجنبی کی نہ تھی،
یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سانس تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر جمع ہو گیا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے شوہر ابھی تک سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی خواب میں خوشی دیکھی ہو۔ لیکن میرے دل میں خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، یہ کیسا خواب تھا؟ رب کے گھر میں ایسی آواز کیوں سنائی دی؟ کیا یہ کسی آنے والے طوفان کی خبر تھی، یا یہ محض میرا وہم تھا؟ اس وقت میں نے سوچا شاید یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا خوف ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ لیکن فوراً اپنے یہ خیال پر شرمندہ ہوئی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو میری خدمت پر خود شرمندہ ہوتا ہے۔ رات کی باقی گھڑیاں آنکھوں میں گزر گئیں۔ سونے کی کوشش کی مگر دل بے چین رہا۔ زبان پر بس ایک ہی دعا جاری تھی، یا اللہ، اگر یہ خواب حقیقت بننے والا ہے تو مجھے پہلے ہی صبر دے دے، اور اگر یہ محض وسوسہ ہے تو میرے دل کو سکون دے۔ خواب ختم ہو چکا تھا مگر اس کی گونج میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ صبح کی سورج کی پہلی کرن جب خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکرائی تو اس روشنی نے میرے دل میں ایک امید کی نرم سی لو روشن کر دی۔ رات کے خوفناک خواب کی گونج ابھی بھی میرے اندر باقی تھی، لیکن شوہر کے چہرے پر آتی تازگی نے اسے کچھ دیر کے لیے دھندلا دیا تھا۔ اس روز وہ پہلی بار اپنے بل پر اٹھ کر بیٹھا، پانی مانگا اور ہلکی آواز میں کہا، ماریا، مجھے واقعی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے لبوں پر شکر کا ورد کیا۔ شاید میری دعائیں قبول ہو رہی تھیں، شاید میری قربانیاں، جاگتی راتیں، خالی ہاتھ، سچے جذبے اب اثر دکھا رہے تھے۔ دن بھر ہم دونوں نے عبادت میں گزارا، طواف کیا، دعا مانگی، آنکھوں سے آنسو نہ رکے، نہ دعا ختم ہوئی۔ ہر بار کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے میری زبان پر ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ، میرے شوہر کو مکمل صحت دے دے، بس اسے واپس زندگی دے دے۔ شوہر کی سانسیں ہموار تھیں، رنگت میں فرق آ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہم اپنے کمرے میں لوٹے تو اس نے آہستہ سے کہا، ماریا، شاید یہ سب تمہارے صبر اور تمہاری سچی دعا کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس مقام پر آ کر میری سانسیں بحال ہوں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف وسیلہ تھی۔ اسی رات میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ہر سجدے میں میری آنکھیں نم تھیں اور دل رب کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے سنا، تو نے جواب دیا، تو نے ایک بندھن کو بچا لیا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں وہ دن اور راتیں کسی خواب کی مانند تھی، جیسے کوئی آسمانی روشنی ہمارے دلوں میں اتر آئی ہو۔ شوہر کے لبوں پر ابھی بھی کمزوری تھی مگر لہجہ روشن ہو چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ دل میں سکون تھا، امید تھی اور ایک نئی روشنی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا میرا منتظر ہے۔ ابھی سب کچھ سنورنے لگا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ رب نے میری دعائیں قبول کر لی، لیکن زندگی کے اصل فیصلے ابھی باقی تھے۔ ہمارا وطن واپسی کا سفر ایک عجیب سی خاموشی میں گزرا۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے شوہر کا معائنہ کیا، خون کے نمونے لیے اور چند دن بعد رپورٹس لینے کا وقت دیا۔ وہ چند دن میرے لیے صدیوں جتنے لمبے تھے، ہر گھنٹہ ایک امتحان، ہر لمحہ ایک دعا۔ شوہر اب خود سے چلنے لگا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی تازگی، باتوں میں مٹھاس اور آنکھوں میں نئی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آخرکار وہ دن آیا۔ ہسپتال کی لیب کے باہر کھڑے ہم دونوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ دعاؤں میں جڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کا پلندہ ہاتھ میں لیا، کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر ہمیں اندر بلایا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ میں نے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے نظر اٹھائی اور مسکرا کر کہا، مبارک ہو، کینسر کی کوئی علامت باقی نہیں رہی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں جیسے روشنی بن کر اترے۔ میں پل بھر کو ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ کیا واقعی؟ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس ہماری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ معجزہ ہے، شاید یہ دعا کا اثر ہے، شاید اللہ کا کرم، لیکن آپ کے شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر آج یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ خوشی کے، اطمینان کے اور رب کے رحمت کے آنسو تھے۔ شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، ماریا،
تم نے میرے لیے جو کچھ کیا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، تمہاری زندگی میرے لیے سب کچھ تھی، رب نے وہ لوٹا دی۔ وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا۔ سب کچھ جیسے سنور گیا تھا، ہر اندھیرا پیچھے رہ گیا تھا اور ہم روشنی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ کچھ کہانیاں ختم ہونے سے پہلے ایک نیا موڑ لیتی ہیں۔ میری زندگی سنور رہی تھی، شوہر اب مکمل صحت مند تھا، ہم نے گھر واپسی کی اور میں دل سے چاہتی تھی کہ اب ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جو صرف سکون، شکر اور محبت سے بھری ہو۔ میں ہر صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، ہر شام اس کے ساتھ چائے پیتی اور رات کو اس کے برابر سوتی، دل میں رب کا شکر لیے۔ پھر ایک دن وہ خلاف معمول بہت خاموش تھا، نہ آنکھوں میں چمک نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ میں نے سوچا شاید وہ تھکا ہوا ہے، لیکن رات کو جب وہ کمرے میں آیا اس کے چہرے پر کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ ماریا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بولو۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے تمہیں طلاق دی۔ میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گر گیا، میری سماعت جیسے بند ہو گئی۔ وہی الفاظ، وہی انداز، پھر وہی 3 بار اس نے کہا، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ میری آنکھیں ساکت، جسم بے حس اور دل جیسے کسی نے چھری سے کاٹ دیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میری آواز میں لرزش تھی۔ طلاق دی ماریا، اب ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ مگر کیوں؟ میری آواز اب چیخ میں بدل چکی تھی۔ میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے کیا، اپنی نیند، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنے خواب، سب کچھ تمہیں نئی زندگی دی، تمہیں موت کے دہانے سے کھینچ کر لائی، اور تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ کیا کسی اور کا سایہ ہے؟ کیا میں تمہیں اب بوجھ لگتی ہوں؟ کیا میری قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں؟ میں مسلسل سوال کر رہی تھی، اور پھر اس نے صرف ایک جملہ کہا، تمہیں وقت پر سب پتہ چل جائے گا۔ اور وہ کمرے سے نکل گیا، جیسے میں کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ رہی ہوں۔ میں فرش پر گر گئی، میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، میرا دل پھٹ چکا تھا۔ وہی شخص جس کے لیے میں نے خود کو فنا کیا، اس نے مجھے ایک لفظ میں ختم کر دیا، دھوکہ۔ ایسا دھوکہ جس کا کوئی جواز، کوئی پیش کی علامت، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب دوبارہ کبھی ویسی نہیں ہو سکے گی، اور میں نے سوچا، کیا محبت میں بھی موت سے بڑی سزا ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، اور میں نے وہ سزا جھیل لی تھی۔ طلاق کے بعد کے دن ایسے تھے جیسے کوئی بے جان جسم ہو جو سانس تو لے رہا ہو مگر جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہو۔ میں نے واپس یتیم خانے کا رخ کیا، وہی جگہ جہاں سے یہ طویل اور تکلیف دہ سفر شروع ہوا تھا۔ عدت کے دن گن گن کر گزرے اور ہر دن میرے دل پر ایک نئی خراش چھوڑتا۔ ان دنوں میں نے کسی سے بات نہ کرتی، نہ ہنستی، نہ رو سکتی۔ آنکھیں خشک ہو گئی تھی، جیسے آنسو بھی تھک چکے ہوں۔ ایک عجیب سا سناٹا تھا جو میری ذات میں، میرا دل اب کسی تعلق پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن یتیم خانے کے انچارج حاجی صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ ماریا بیٹا، تم نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، ہم سب تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتے ہیں، ایک رشتہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ وہ شخص 45 سال کا ہے، بیوی کا انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، بہت نیک سیرت، عزت دار آدمی ہے۔ تمہاری خدمت اور قربانیوں کی خبر اس تک پہنچی ہے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے حاجی صاحب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا وہ جانتا ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں؟ جی بیٹی، وہ سب جانتا ہے، اور وہ تمہارے ماضی کو تمہاری عظمت سمجھتا ہے، کمزوری نہیں۔ میرے دل میں 1000 سوال تھے، خوف، جھجک، بے یقینی، لیکن پھر ایک خیال آیا، کیا میں ہمیشہ ان آنسوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا ایک نئی صبح کو خوش آمدید کہہ سکتی ہوں؟ میں نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ چند دن بعد نکاح کی سادہ سی تقریب ہوئی، گواہوں کی موجودگی میں ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے نئے شوہر فہیم صاحب واقعی سادہ مزاج اور باوقار شخص تھے، ان کے لہجے میں نرمی تھی اور نگاہوں میں عزت۔ نکاح کو گزرے کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر وقت جیسے آہستہ آہستہ میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا تھا۔ نئی زندگی، نیا گھر، نئے چہرے، سب کچھ بدلا بدلا سا تھا، لیکن اس تبدیلی میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ فہیم صاحب میرے شوہر ایک سلجھے ہوئے نرم دل انسان ثابت ہوئے۔ ان کے لہجے میں کبھی سختی نہیں تھی، اور ان کی موجودگی میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔
वो मुझसे कभी मेरे माजी के बारे में नहीं पूछती, ना ही कभी मेरे जख्म को छेड़ती। वो बस चाहती थी कि मैं खुद को संभालूं, नए सिरे से जीऊं। उनके 3 बच्चे, जिन्हें मैं इब्तदा में अजनबी समझती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे। सबसे छोटी बच्ची जोनी रोज रात को आकर मेरी गोद में बैठ जाती और कहती, अम्मी आपकी गोद बहुत गर्म है, मुझे नींद आती है यहाँ। मेरे दिल में वो जज्बा जो कभी एक बच्चा न होने के सबब अधूरा रह गया था, अब मुकम्मल होने लगा। मैं सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उन्हें स्कूल भेजती, घर संभालती और फिर अपने लिए वक्त निकालती। मैंने खुद को आईने में देखा तो एक लम्हे को रुक गई। अब वही मारिया थी, मगर थोड़ा बदली हुई, थोड़ा संभली हुई, थोड़ा संवर चुकी। मैंने दोबारा अपने लिए नए कपड़े लिए, हल्का सा मेकअप करना शुरू किया, बाल संवारने लगी और आईने से नजरें मिलाने लगी। फहीम साहब अक्सर शाम को काम से वापस आकर कहते, मारिया तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा पुरसुकून लगता है। और मैं मुस्कुरा कर जवाब देती, ये सुकून आपके सब्र की देन है। मेरे अंदर अब एक नई औरत जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीना चाहती थी, जो पछतावे में नहीं, एहसास शुक्र में वक्त गुजारना चाहती थी। जिंदगी मुझे नए रंग दिखा रही थी और मैं उन रंगों को कबूल कर रही थी। माजी की तलखियां अभी भी दिल के किसी गोशे में दबी थी, मगर अब वो मेरे हाल को मफलूज नहीं कर सकती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने लिए भी मुस्कुरा रही थी, और यही मुस्कुराहट मेरी नई जिंदगी का आगाज थी। मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह में बावर्ची खाने में खड़ी उनके लंच बॉक्स तैयार कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। एक मानूस नंबर था, साबिक शौहर की बहन साइमा। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। मैंने धीरे से फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम साइमा, खैरियत? फोन के उस पर खामोशी थी। फिर एक हिचकी भरी आवाज आई, मारिया वो नहीं रहा। कौन? मेरी आवाज कांपने लगी। भाई, वो एक्सीडेंट में मौके पर ही। मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया, पूरा जिस्म जैसे बेजान हो गया। एक कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी, आंखों में नमी, दिमाग में धुन और कानों में सिर्फ वही अल्फाज गूंज रहे थे, वो नहीं रहे। मेरे पहले शौहर की मौत की खबर सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने जिसे मरते मरते बचाया, वो हादसे में एक झटके में दुनिया छोड़ गया था। जिसके लिए मैंने सजदों में वक्त गुजारा, वो चंद लम्हों में मिट्टी में दफन हो गया। दिल से एक आह निकली और सांस बेतरतीब हो गई। फहीम साहब भागते हुए आए। मारिया, क्या हुआ? मैंने बमुश्किल लब खोले। मेरा पहला शौहर मर गया है। वो चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। तुम अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने आंखें बंद करके सर हिलाया। एक एहसास था जो अंदर से मुझे तोड़ रहा था। एक सवाल, एक ख्वाहिश, आखिर उसने मुझे छोड़ा क्यों था? और अब वो सवाल हमेशा के लिए मेरे दिल में रह जाने वाला था, क्योंकि जवाब देने वाला अब दुनिया में नहीं रहा था। अगली सुबह मैं उसके जनाजे में पहुंची। उसकी बहन साइमा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। भाभी, उसने आखिरी वक्त तक तुम्हें याद किया। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं खामोशी से उसकी कब्र के करीब बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे और लबों पर सिर्फ यही अल्फाज थे, जीते जी न समझ पाए तुम्हारी खामोशी। मरने के बाद क्या फायदा? जनाजे के बाद का लम्हा शायद किसी के लिए आम सा होता हो, लेकिन मेरे लिए वो लम्हा पूरी जिंदगी का खुलासा था। मैं कब्र के सिरहाने बैठी थी और आंखों से बहते आंसू अब खामोश हो चुके थे। दिल में एक खला था, ऐसा खला जो शायद किसी लफ्ज से नहीं भरा जा सकता था। साइमा मेरे पास आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, जिस पर मेरे नाम के इब्तदाई हरूफ हल्के हल्के से लिखे थे। ये भाई ने कुछ दिन पहले मुझे दिया था। कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये तुम्हें देना है। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया, उसे अपने करीब रखा, जैसे उस कागज में उसकी सांसें बंद हो। जब सब लोग जा चुके और कब्रिस्तान सन्नाटे में डूब गया, तो मैंने खामोशी से वो लिफाफा खोला। खत का आगाज कुछ यूं था, मारिया, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। तुम्हें शायद लगता हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें बेवफाई दी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक ऐसी सच्चाई जो मैं तुम्हें बताकर तुम्हें मजीद तोड़ना नहीं चाहता था। मेरे हाथ लर्जने लगे, दिल जैसे हर लफ्ज के साथ धड़कना भूल गया। मारिया, उम्रे के दौरान जिस रात तुमने वो ख्वाब देखा था जिसमें तुमने तल्लाक की आवाज़ सुनी, उसी रात मैंने भी ख्वाब देखा था।
میں نے خواب میں دیکھا کہ میری زندگی کے صرف چند مہینے باقی ہیں، میری موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ میں بچ گیا ہوں، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ صحت عارضی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہی خواب، وہی آواز اب حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ میری موت کے بعد ساری زندگی میری یاد میں گزار دو گی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم آگے بڑھو، خوش رہو، ماں بنو اور ایک مکمل زندگی جیو۔ اسی لیے میں نے تمہیں طلاق دی، تاکہ تمہاری زندگی ایک بند دروازے میں قید نہ رہے۔ ماریا، میری زندگی کی سب سے بڑی دعا تم تھی، اور میں تمہیں آزاد کر کے خود کو رب کے حوالے کر گیا۔ خط ختم ہوا، لیکن میرے اندر کی خاموشی چیخ پڑی۔ میں نے وہ خط سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ وہ خاموش طلاق، وہ غیر متوقع فیصلہ، وہ عجیب سی دوری، سب محبت کا روپ تھا۔ ایسی محبت جو خود کو فنا کر کے دوسرے کو زندہ کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی قبر کی مٹی کو چھوا۔ معاف کر دو مجھے، تمہیں سمجھے بغیر تم پر شک کیا۔ تم چلے گئے، لیکن تم نے مجھے زندگی دے دی۔ اب میرے اندر صرف شکر تھا، اور اس محبت کا عکس جو الفاظ سے نہیں قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد میری راتیں جاگتے خوابوں سے بھر گئی۔ ہر لمحہ وہ الفاظ ذہن میں گونجتے تھے جو اس نے اپنی موت سے پہلے لکھے تھے۔ دل جیسے دو انتہاؤں پر جھول رہا تھا، ایک طرف اس کی بے مثال محبت کا احساس، دوسری طرف جدائی کا ناقابل برداشت دکھ۔ میں دوبارہ سائمہ کے پاس گئی۔ وہ اب بھی سوگ میں تھی، لیکن میرے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ اس نے فوراً پہچان لیا کہ میں کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ سائمہ، کیا تمہیں اس کے خواب کے بارے میں کچھ معلوم تھا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چونک گئی، پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ ہاں، اس نے بتایا تھا، لیکن اس نے منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہ بتائیں۔ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا ماریا۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ میری آواز دھیمی مگر پر اثر تھی۔ سائمہ نے آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات جب تم دونوں خانہ کعبہ میں سوئے تھے، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا، پسینہ پسینہ، سانسیں تیز۔ میں اس وقت قریب ہی تھی۔ پوچھا تو بتایا کہ خواب میں دیکھا وہ ایک سفید لباس میں لپٹا ہوا بہت سے لوگوں کے درمیان لیٹا ہے، سب خاموش ہیں، اور تم دور کھڑی ہو کر رو رہی ہو۔ اس نے خواب میں کسی آواز کو یہ کہتے سنا کہ تمہارا وقت قریب ہے، اپنی آخری دعا مانگ لو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ماریا کے لیے دعا مانگنی ہے کہ وہ میری زندگی سے آزاد ہو جائے، آگے بڑھ جائے، کسی اور کے ساتھ خوش رہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت تمہیں قید کر دے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ وہ خواب، وہ طلاق، وہ خاموشی، وہ فاصلے، سب کچھ اس ایک لمحے سے جڑا تھا جب اس نے خانہ کعبہ میں اپنی آخری دعا مانگی تھی۔ میری زندگی کے آخری لمحے میں بھی وہ صرف میرے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو لفظوں سے نہیں قربانی سے ثابت کیا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ میرے دل میں اب کوئی شکوہ باقی نہیں تھا، صرف اس کی یاد تھی، ایک عظیم خاموش بے حد گہری محبت کی یاد۔ میں نے اس کے لیے قرآن خوانی رکھی، سجدے میں گئی اور رب کے حضور اس کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، جو محبت اس نے میرے لیے کی، اس کا صلہ اسے عطا فرما، اسے جنت کے بلند مقام پر جگہ دے، اور مجھے بھی وہی صبر دے جو اس نے دکھایا۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں ایسے موڑ سے گزرتا ہے جہاں ہر چیز بکھر جاتی ہے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بکھری ہوئی چیزیں بھی ایک خوبصورت تصویر بناتی ہیں، ایسی تصویر جو صرف محبت، قربانی اور خلوص سے بنی ہوتی ہے۔ مجھے اب سب سمجھ آ چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر جو زخم دیا تھا وہ دراصل ایک آخری قربانی تھی، وہ قربانی جسے کوئی عام انسان نہیں، صرف سچا عاشق ہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ مجھے طلاق نہ دیتا اور صرف اپنی بیماری یا خواب کے سہارے میری دعاؤں کا انتظار کرتا تو شاید آج میں اس کی بیوہ ہوتی اور اپنی ساری زندگی اس کی یاد میں گزار دیتی۔ میں کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ پاتی، نہ کوئی نیا رشتہ، نہ ماں بننے کا خواب، نہ نئی زندگی کا آغاز، لیکن اس نے جان لیا تھا۔ ماریا اگر میری بیوہ بنی تو میری قبر پر روتی رہے گی، کبھی جینا نہیں سیکھے گی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا دل اس کے بغیر کچھ قبول نہیں کرے گا، اور اسی لیے اس نے اپنی محبت کو نفرت کا روپ دے کر میرے دل سے خود کو نکالنے کی کوشش کی۔ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ اس نے دھوکہ دیا، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں، عشق کی انتہا تھی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں یہ نہیں چاہا کہ میں اس کے نام کے ساتھ بندھی رہوں، بلکہ اس نے چاہا کہ میں اپنے نام سے جینے لگوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایک نئی صبح دیکھوں،
बच्चों की हंसी सुनूं, किसी के सच्चे लम्स को महसूस करूं और वो सब कुछ पाऊं जो उसने मुझे नहीं दे सका। माँ बनने का एहसास, मुकम्मल घर और मोहब्बत भरी जिंदगी। उसकी खामोशी, उसका फासला, उसकी जुदाई, सब कुछ मेरे हक में थी, मेरी खुशियों के लिए थी। मैंने उसकी कब्र पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। हर बार फूल लेकर जाती, उसके खत को सीने से लगाती और एक ही बात दोहराती, तुमने जो कुर्बानी दी मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगी। तुमने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं कैद न रहूं। तुमने मुझे नई दुनिया दी और मैंने उस दुनिया में जीना सीख लिया है। आखिरी कुर्बानी वो होती है जब इंसान अपने प्यार को छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे, और मेरा शौहर वो कुर्बानी दे चुका था। अब मैं उसकी दी गई आज़ादी में जीने लगी थी, दिल में उसकी मोहब्बत के साथ, मगर जिंदगी की तरफ देखते हुए। और अब एक नया दरवाज़ा खुलने वाला था। सुबह की रोशनी ने जब कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो मैंने अपने हाथों में एक नन्हा सा वजूद महसूस किया, नरम गर्म और मुकम्मल। वो मेरी बेटी थी, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा, सबसे कीमती इनाम। मैंने उसकी पेशानी को चूमा और बेख्तियार आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे वो खुशी दी जिसका तस्वुर भी कभी न था। फहीम साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों ने अपने छोटे बहन के लिए खिलौने लाने की जिद शुरू कर दी थी। घर खुशियों से भर गया था और मेरा दिल सुकून से लबरेज हो चुका था। मैंने माजी की सारी तकलीफ को एक तरफ रखा और सोचा, जिस दुआ को मैंने खाना काबा के साए में गिड़गिड़ा कर मांगा था, रब ने उसका इनाम आज दे दिया। मेरी जिंदगी का वो बाब जो जुदाई, कुर्बानी और खामोशी से भरा था, आज एक नए सफ़े में तब्दील हो चुका था। मोहब्बत, सुकून और शुक्र से भरा सफ़ा। मैंने बेटी को गोद में लिया और उसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी दुआ का नतीजा हो, जिसने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं आज तुम्हें पा सकूं। बास कुर्बानियां मोहब्बत की सबसे ऊंची शक्ल होती हैं। वो बज़ाहिर दुख देती हैं, लेकिन दिल की गहराई से की जाती है, सिर्फ इसलिए कि महबूब को खुशियां मिल सके, चाहे उसकी कीमत अपनी हस्ती ही क्यों ना हो। ये थी वो आखिरी दुआ, एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी दिल में बाकी रहती है।